ابھی محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی ہے اور کل 6 ماہ کا عرصہ گزرا ہے، اور یہ وہ مسلمان ہیں کہ جن میں اکثریت ان مسلمانوں کی ہے جنہوں نے 13 سال ظلم و ستم کی زندگی بتائی ہے، جنہیں معاشرے میں ان کے بنیادی حقوق بھی پورے نہیں دیے گئے۔ 6 ماہ کا عرصہ گزرا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ طے فرما لیتے ہیں کہ کافروں سے بدلہ لیا جائے گا، کافروں کے خلاف جہاد ہوگا، مسلمان کافروں کے مد مقابل آئیں گے۔ ہجرت کے 7ویں ماہ سید الشہداء امیر طیبہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام بے حد پیار فرماتے تھے، وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے مزار اقدس پر محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہر بدھ کے روز تشریف لے جایا کرتے تھے، وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے محبت کی وجہ سے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ روایت مروی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ مجھے حمزہ نام بڑا پیارا ہے۔ وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر کفار کے جب ظلم و ستم کی خبر سنتے ہیں تو ابھی بظاہر مشرف پر اسلام نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھتیجے کی محبت کی وجہ سے تیزی سے کافروں کے درمیان جاتے ہیں اور ابو جہل کے سر پر ایک زوردار ضرب مارتے ہیں اور کہتے ہیں خبردار، آئندہ میرے بھتیجے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا۔ اور پھر محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں میں نے آپ کا بدلہ لے لیا، کیا اب آپ خوش ہیں؟ گویا محبوب کریم علیہ السلام کا یہ فرمان عالی شان ہے، اے چچا میں خوش تو اس وقت ہوں گا کہ جس وقت آپ مشرف با اسلام ہو جائیں گے۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا پانے کے لیے، حضور کو خوش کرنے کے لیے سید الشہداء امیر طیبہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہو جاتے ہیں۔ سید الشہداء امیر طیبہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہجرت کے 7ویں ماہ ایک لشکر کی سپہ سالاری دے کر کافروں کے مقابلے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ میں نے لفظ ادا کیا لشکر، آپ کو معلوم ہے وہ لشکر کتنے افراد پر مشتمل تھا؟ وہ کل 30 لوگ تھے، اور سید الشہداء امیر طیبہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں یہ 300 افراد کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اسلام کی پاور، ایمان کی طاقت جس کے متعلق کل بھی ہم نے سماعت کیا۔ اب جب ان 300 آدمیوں سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے، دونوں لشکر باہم صفیں درست کر لیتے ہیں، ایک طرف 300 لوگ ہیں اور ایک طرف 30 لوگ ہیں۔ ابو جہل جو کفار کے لشکر کی قیادت کر رہا تھا وہ بڑے اچنبے سے دیکھنے لگا، بڑی حیرت سے دیکھنے لگا کہ یہ کل 30 لوگ ہیں اور یہ میرے 300 کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ناظرین کرام، اس کو حیرت پر حیرت یہ ہوئی کہ مسلمانوں کے چہروں پر کوئی خوف نہیں تھا، مسلمان کسی طور پر پریشان دکھائی نہیں دیتے تھے، بلکہ 300 کا مقابلہ کرنے کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی کمانوں پر تیر چڑھا لیے تھے کہ سید الشہداء امیر طیبہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشارہ پاتے ہی مسلمان کافروں پر حملہ کر دیں گے۔ وہ عظیم اور روشن تاریخ اسلام کی جو آج بدقسمتی سے ہمیں نہیں پڑھائی گئی۔ سید الشہداء امیر طیبہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت، 30 افراد آپ کی قیادت میں ہیں اور سامنے 300 کفار ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاؤں آگے کیا ہوا؟ ابو جہل صلح پر آمادہ ہو گیا۔ ارے کافروں کے پاس تو موقع تھا کہ وہ کسی طرح اس 30 لوگوں پر غلبہ پا لیں، فوج بھی 10 گنا زیادہ ہے، لوگ بھی زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ایک تیسرا شخص نکل کر آتا ہے اور کہتا ہے اے ابو جہل اگر تو چاہے تو میں تیری اسلامی لشکر سے صلح کرا دوں، کہنے لگا میں صلح پر تیار ہوں۔ ناظرین کرام، ایمان اور اسلام کی وہ طاقت رب العالمین نے ان لوگوں کو عطا فرمائی تھی۔ 300 افراد
جان بچا کر 30 لوگوں کے مقابلے سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ مسلمان عظیم الشان فتح اور نصرت لے کر، خوشیوں کا پیغام لے کر کہ یا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی صحبت کی یہ برکت ہے، یہ آپ کا فیضان ہے، یہ آپ کا نور ہے کہ 30 آپ کے غلام تھے لیکن 300 کفار ان کے مقابلے سے بھاگ گئے۔ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ لشکر واپس لوٹ آتا ہے، جنگ نہیں ہوئی۔ ہجرت کا 8واں مہینہ لگا، 1 ماہ اور گزرا۔ اب سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں امین امت کہا گیا، آپ کو لشکر کی سپہ سالاری دی جاتی ہے، آپ کو لشکر کی قیادت دی جاتی ہے، اور آپ لشکر لے کر، وہ بھی گنتی کے چند افراد ہی تھے، آپ لشکر لے کر قریش کے مقابلے کے لیے جاتے ہیں۔ قریش کا ایک قافلہ مکہ مکرمہ کی طرف واپس لوٹ رہا ہے، جس کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے۔ ابو سفیان اس وقت تک مشرف باسلام نہیں ہوئے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ابو سفیان سے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی بنایا۔ ابو سفیان کافروں کے لشکر کی قیادت کرتے ہوئے اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی لشکر کی قیادت کرتے ہوئے آمنے سامنے آ گئے۔ پہلے ابو جہل 1 ماہ پہلے حیران و پریشان کھڑا تھا کہ یہ 30 لوگ ہم 300 کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، اور یہاں ابو سفیان کی حیرت کی انتہا نہیں ہے کہ تھوڑے سے لوگ ہیں، وہ 200 کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے صفیں بنا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، جو عشرۂ مبشرہ میں سے ہیں، ان اصحاب میں سے ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری دی گئی، اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے سیدنا سعد سے ہی روایت کرتے ہیں، ضمناً یہ بات سماعت کیجئے کہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شہزادوں کو، اپنے بیٹوں کو حضور علیہ السلام کے غزوات سبقاً پڑھاتے تھے، اور آپ کے بیٹے کہتے ہیں میرے والد نے ہم لوگوں سے یہ کہا، اے بیٹوں، یہ تمہارے خاندان کا شرف اور اعزاز ہے کہ تمہیں یہ غزوات کا سبق پڑھایا جا رہا ہے، اس غزوات کے سبق کو تم بھول نہیں جانا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اسلامی لشکر میں شامل ہیں۔ ابو سفیان اور دیگر 200 کافروں کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے لشکر کی طرف پہلا تیر چلا دیتے ہیں۔ راہ جہاد میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں سب سے پہلا تیر چلانے کا اعزاز رب العالمین نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ کافروں پر حملہ کر دیا گیا، اس کے باوجود جب کسی نے یہ آفر کی کہ اگر تم چاہو تو اسلامی لشکر سے تمہاری صلح کرا دی جائے، تو کفار قریش اب بھی صلح پر رضامند ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ تاریخ اسلام کہ جو ایمانی طاقت سے لبریز ہے، جس میں فیصلے ایمانی طاقت سے ہوا کرتے تھے، جس میں بظاہر بے سر و سامانی کا عالم تھا۔ 13 سال ظلم و ستم برداشت کرنے والے لوگ جب میدان میں صفیں درست کر کے آتے ہیں تو سامنے کئی گنا بڑی فوجیں بھی حواس باختہ ہو جاتی ہیں۔ یہ سب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیض ہے، سب محبوب کریم علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے ہے، اور اسی بات کا اظہار صحابہ کرام علیہم رضوان بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو کچھ ہے آپ کا صدقہ ہے، جو کچھ ہے آپ کی وجہ سے ہے، رب نے ہمیں سب کا سب آپ کی وجہ سے ہی عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ رب العالمین مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کو بلندیاں عطا فرمائے، پاکستان کو بلندیاں عطا فرمائے، اہل اسلام کی خیر ہو، مسلمانوں کی خیر ہو۔ رب العالمین ہم تمام کا حامی، ناصر اور مددگار ہو، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔